ناظرین، میاں طاہر حاضر ہوں، اور میں نے ایک دعویٰ کیا تھا اور اس کی آج تصدیق ہوئی ہے۔ وہ دعویٰ یہ تھا کہ پاکستان میں سونے کے پہاڑ ہیں۔ اچھا، اب تصدیق کیا ہوئی ہے؟ تصدیق دنیا کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے جو سونا نکالتی ہے، جو زیر زمین دولت کو باہر نکالتی ہے سونے کی، وہ جو سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی ہے جو 18 ملکوں میں یہ کام کر رہی ہے۔ 18 ملکوں میں وہ ہے بیرک گولڈ۔ وہ پاکستان میں کام کر رہی ہے، ریکوڈک میں کام کر رہی ہے، اور اس نے سارے سروے کیے ہیں، اس نے ہی یہ جتنا وہاں کی جو مائننگ ہے اس کو ڈسکور کیا، اور زیر زمین دولت کو۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے، اس کا جو سی او ہے مارک بسٹرو، وہ یہ کہہ رہا ہے، ابھی آپ نے انٹرویو سنا ہے جو میڈیا میں آ گیا ہے، الیکٹرانک میڈیا میں آ گیا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں دنیا کے سب سے فائنسٹ اور سب سے بڑے ذخائر ہیں، سب سے بڑے ذخائر ہیں پاکستان میں سونے کے، سونے اور تانبے دونوں کے، گولڈ اینڈ کاپر، دا فائنسٹ اینڈ دا لارجسٹ ریزروز آر ان پاکستان، انڈر گراؤنڈ ریزروز۔ تو یہ بات جو ہے یہ کوئی پہلے سے نہیں بتا رہا تھا۔ کیوں نہیں بتا رہا تھا؟ اس کی وجہ ہے، لیکن میں اس وجہ کو بھی آپ کو دوبارہ سے اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو بیرک گولڈ ہے، اس نے یہ جو دعویٰ کیا ہے اور جو اس نے اس کی مالیت بتائی ہے، اس میں اور اس میں کیا کنٹراڈکشن ہے؟ ابھی بھی اس نے ایک بات گھما کے کر دیا، تو میں اس گھمائی ہوئی بات کو بھی آپ کے سامنے لاؤں گا، اور دوسرا یہ بتاؤں گا کہ کیا یہ صرف ریکوڈک اور سینڈک کی بات ہو رہی ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی جگہوں کی بات ہو رہی ہے، اور باقی اور کون کون سی ایسے خزانے، کون کون سی جگہ ہے جہاں پہ یہ ہمارے خزانے چھپے ہوئے ہیں، تو وہ اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو مارک برسٹو ہے، اس نے یہ جو کہا ہے کہ یہ دنیا کے فائنسٹ اور سب سے بڑے ذخائر ہیں سونے کے اور تانبے کے، اور ان کی مالیت بتائی ہے اس نے $70 ارب۔ ایسا تو نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر اس کی یہ دنیا کے سب سے بڑے ہیں تو دنیا کے اس کے علاوہ کہاں پہ سب سے زیادہ ذخائر ہیں؟ وہ میرے پاس ڈیٹیل ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ ڈیٹیل، یہ جو ریسرچ ہے، اس کے مطابق جو اس سے پہلے، پاکستان سے پہلے، وہ ساؤتھ افریقہ میں پائے جاتے ہیں، اس کے بعد چائنا میں، دوسرے نمبر پہ چائنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ ازبکستان ہے۔ لیکن بیرک گولڈ یہ کہہ رہا ہے، اس کا جو سربراہ سی او ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں۔ تو پھر $70 ارب تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ $70 ارب کیا ہے؟ تو یہ بھی ایک گیم ہے۔ دیکھیں، یہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں، یہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں، یہ اگر بالکل وہ بات کر دیں، کوئی نہ کوئی تو انہوں نے بیچ میں ٹویسٹ رکھنا ہوتا ہے، تو وہ بالکل وہ ایسی بات کر دیں کہ جو سب کو پتہ چل جائے، میرے سمیت آپ کو بھی، اور ہر کوئی پتہ اس سے واقف ہو، تو پھر انہوں نے اپنی گیم کہاں سے کرنی ہے؟ تو اس لیے اس نے اس کی مالیت کم بتائی ہے، لیکن سچ بول دیا ہے کہ اس وقت سب سے بڑے ذخائر یہاں موجود ہیں۔ اور کیا یہ حکومت پاکستان کو نہیں پتہ تھا؟ بالکل پتہ تھا، اور بہت پہلے سے پتہ ہے، بہت پہلے سے پتہ ہے۔ یہ جو معدنی دولت جہاں پہ ادھر بلوچستان میں خاص طور پہ جو چھپی ہوئی ہے، اس کا بہت پہلے سے پتہ ہے، اور اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کا بہت پہلے سے پتہ ہے، جو بہت ہی پرانی چل رہی ہیں۔ قیام پاکستان کے فوری بعد ان سازشوں کا آغاز ہو گیا تھا کہ یہ جو بلوچستان ہے، چونکہ یہ معدنی دولت سے مالا مال ہے، تو اس علاقے کو ترقی نہیں کرنے دینی، یہاں پہ جو معدنی دولت ہے اس کو نہیں نکلنے دینا۔ کیوں؟ کہ یہ بہت سے ارد گرد کے لوگوں اور بہت سی عالمی طاقتوں کو پسند نہیں ہے کہ پاکستان اس طرح سے ترقی کرے۔ اور ویسے بھی میں جیسے بتایا کرتا ہوں کہ پاکستان تو عالمی قوتوں کی ایک گزرگاہ ہے، ہم تو ایک رستے میں پڑتے ہیں، وہ لڑتے ہیں، وہ بھڑتے ہیں، وہ جھگڑتے ہیں، وہ سینگ پھنساتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس ایریے میں۔ امریکہ نے رشیا کے ساتھ لڑنا ہے، رشیا نے امریکہ کے خلاف لڑنا ہے، امریکہ نے چائنا کے خلاف لڑنا ہے، یا انڈیا نے پراکسی بن کے چائنا کا رستہ روکنا ہے۔ تو جگہ یہ ہے، میدان یہ ہے، تو میدان پاکستان ہے۔ اس لیے ہمارے خلاف یہ سازشیں ہوتی ہیں، اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان ترقی نہ کرے۔
یہ اسی طرح گزرگاہی بنا رہے، میدان جنگ ہی بنا رہے، میدان کارزار ہی رہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو مطلب شروع سے ہمارے یہاں پہ جس طرح کی سازشیں، وہ فرقہ وارانہ، وہ زبانوں کی بنیاد پہ، وہ جو نسلوں کی بنیاد پہ، وہ بلوچی، وہ سندھی، وہ پنجابی اور پٹھان اور پشتون، اور پھر اس کے آگے بھی پھر بڑی مزید تقسیمیں، یہ اسی لیے کرائی گئی تھی. اور ان کو ہوا دی ہمارے ڈکٹیٹرز نے، انہوں نے اس کو پروموٹ ہونے دیا، فروغ دیا. یہاں پہ اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ صرف یہ یہاں تک ہی نہیں ہے کہ یہ صرف جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ سینڈک اور یہ ریکوڈک ہے، اور کہاں کہاں پہ ہے. وہ کہاں کہاں ہیں دیکھیں. اس کے علاوہ یہ جو ریکوڈک اور سینڈک ہے، اس کے علاوہ چاگی پورا ڈسٹرکٹ، اور خاص طور پہ اس کا کوہ دلیل کے نام سے ایک پہاڑی سلسلہ ہے. یہاں پہ تو ایک سروے یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ہیرے، جواہرات جو زمین کے نیچے بنتے ہیں، اور وہ آتش فشاں علاقہ ہے چونکہ، تو یہ ایسے علاقوں میں ہیرے جواہرات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ڈربن چا، یہ وہ علاقہ ہے جو کچھی ضلع میں واقع ہے، اور یہاں پہ بھی سونے اور تانبے کے، اور یہ سبی سے آگے ہے لیکن یہ کچھی ضلع میں ہے. اور دو اور جگہ ہیں، دشت قائن جسے کہتے ہیں، اسے صحرائے قائن بھی کہتے ہیں، دشت کین بھی کہتے ہیں. یہ پورا ایک صحرا ہے، یہ جو علاقہ ہے پورا صحرا ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے کوئٹہ کی بیک سائڈ سے اور مکران کے ساحل تک جاتا ہے. اتنا لمبا ہے، اور اس سارے کا سارا معدنی دولت سے بھرا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ زیارت، آپ کو پتہ ہے جو زیارت کا علاقہ کوئٹہ سے اوپر، اور وہاں پہ پیر سلطان کا علاقہ ہے. اور یہ زیارت کا یہ پیر سلطان، یہ جو پہاڑی سلسلہ، اور کوہ سیاہ ایک سلسلہ ہے. یہ دونوں جو ہیں یہ بیسیکلی کوہ سلمان جو ایک پہاڑی سلسلہ بڑا، اس کا حصہ ہے. یہ سارے کے سارے دولت سے بھرے ہوئے ہیں. اور میں نے اس کے علاوہ بتایا کہ یہ تو بلوچستان ہے، پنجاب پیچھے نہیں ہے. اور پنجاب میں جو چنیوٹ ہے وہ اس کے زیر زمین سونا ہے، تانبا ہے، اور اعلیٰ سطح کا ہے. اس پہ ابھی کوئی بیرک گولڈ نامی کوئی کمپنی نہیں آئی، کوئی اور نہیں آیا. انہوں نے سیمپلز لیے سمپلی، اور ان کو لیبارٹریز میں، بیرون ملک لیبارٹریز میں بھیجا، جرمنی کی لیبارٹریز میں بھیجا، سوئٹزرلینڈ کی لیبارٹریز میں بھیجا، اور وہاں سے یہ رپورٹس آئی ہیں کہ وہاں پہ بہت بڑے ذخائر ہیں. اور موجودہ شہر جو چنوٹ ہے اس کے نیچے، اور اس کے علاوہ یہ جو کھوڑا، اور یہ جتنی یہ کھوڑا، اور اس کے ساتھ جو ہمارا یہ جو سالٹ رینج ہے اس میں، اور پھر یہ میں بتاتا ہوں اس میں اور کیا ہے. یہ سونا اور تانبا تک بات نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ یہ پورا یہ دریائے سندھ اٹک سے لے کے آگے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب تک کے سروے کہتے ہیں کہ اٹک سے اپ ورڈ، جہاں سے یہ دریا شروع ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ کون کون سی دھاتیں ہیں؟ یہ صرف سونا اور تانبے تک بات نہیں ہے. لیتھیم ہے جو بڑی مہنگی دھات ہے، ریئر نایاب دھاتوں میں آتی ہے. اور پھر یہاں پہ میگنیشیم ہے اور زنک ہے. اور اس کے علاوہ لوگوں کو بہت کم پتہ ہے کہ یہاں پہ جو دھاتیں پائی جاتی ہیں، دھاتوں کے علاوہ یہاں پہ اور کیا مطلب ایسی چیزیں ہیں کہ مطلب ایسے پتھر ہیں، ایسے یہاں پہ دوسری چیزیں ہیں کہ جو زراعت میں، جو خوراک میں، جو پوری دنیا میں استعمال ہوتے ہیں. یعنی کہ زمین کی اس کو فرٹائل کرنے کے لیے، اس کو زرخیز بنانے کے لیے پوری دنیا میں اس کی مانگ ہے. اور زمین اور ایون جو جانوروں کی خوراک ہے اس کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اس میں جس کو جو انرچ کرتی ہیں وہ چیزیں ہمارے ان پہاڑوں سے، یہ جو کھوڑا اور ان کے پہاڑوں سے وہ نکلتی ہیں. اور میں نے جیسے بتایا آپ کو، میگنیشیم ہے، زنک ہے، لیڈ ہے، کاپر ہے، کوبالٹ ہے، اور مطلب بے شمار اس کی کچھ ڈائریکٹ بڑی دھاتیں ہوتی ہیں، کچھ اس کے بائی پروڈکٹ ہوتے ہیں اور وہ پائے جاتے ہیں. اور یہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں. تو اب اس میں جو بات بتانا جا رہا ہوں کہ جو اس کو چھپایا گیا اور اب جو سامنے آ گئی ہیں یہ باتیں، تو کیا ہوگا؟
اب میری ایک تھیوری ہے کہ اس کو اس لیے چھپایا گیا تھا کہ دشمنوں کی نظر لگ جائے گی، دشمن اس پہ آ کے اپنی سازشیں تیز کر دیں گے، تو کیا اب نہیں کریں گے؟ ہاں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ تو یہ ریکوڈک اور سینڈاگ جو ہے، یہ وہ والی سائٹس ہیں جو بڑی حد تک اب سیکیور کر لی گئی، اور یہ جو چاگی، ڈربنچا جو میں نے کچھی کا ضلع، اور یہ جو مکران سے اس طرف، مکران سے اس طرف نہیں، مکران سے اس طرف کا جتنا ایریا ہے، اور یہ جو میں آپ کو کوہ سلیمان کا ایریا بتا رہا ہوں، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ نوابیت نہیں ہے، نواب کوئی نہیں ہے، یعنی کہ نواب اکبر بگٹی جیسے نواب یا کلات جیسے نواب نہیں ہیں، وہاں پہ جو ملکیتیں ہیں وہ انڈیویجولز کی ہیں۔ تو بیسیکلی وہاں پہ جا کے آپریٹ کرنا اور ان علاقوں سے جا کے چیزیں نکالنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ تھا ان علاقوں میں، یہ جو سوئی کا علاقہ تھا اور یہ جو ان نوابوں کا علاقہ تھا اور کلات جیسے علاقوں میں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی معاملات جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے۔ یہ آپ دیکھیں کہ آج جو سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبد المالک جو رہے ہیں وہاں پہ، وہ آج نواز شریف سے آ کے ملے ہیں، تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک تو پولیٹیکل فورسز کو ٹیبل پہ لانا، اور دوسری طرف آپریشن اتنا پریسائز آپریشن اس وقت چل رہا ہے، جدید مشینری کے ساتھ آپریشن چل رہا ہے کہ پورے علاقے سے دہشت گردی جو ہے نا اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ اور پھر یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ ایران سے بات ہوئی ہے، اور ایران کو یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسی کوئی چیز ہوئی تو آپ پہلے ہی عالمی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، تو پھر ہماری طرف سے آپ کے لیے بالکل نہ ہوگی۔ تو ایران اس چیز کو سمجھتا، اور ایران نے اس پہ انڈرٹیکنگ دی ہے۔ اور یو اے ای کا پرابلم ہے، یو اے ای کے لیے سعودی عرب سے بات چیت ہو رہی ہے کہ یو اے ای کو سمجھائیں بھائی کہ یہ جو گوادر ہے یہ چلنا ہے، یہ ہر صورت چلنا ہے، آپ جو کرنا ہے آپ کریں، لیکن اگر آپ اسی طرح رکھیں گے تو پھر ہماری طرف سے بھی آپ کو کوئی اور انداز ملے گا۔ تو یو اے ای کو میسج پہنچ گیا ہے۔ اب وہ کب تک وہ یہ جو بی ایل اے اور ان کے پیچھے سے ہٹتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں وہ ہٹتے ہیں، یہ بھی وقت بتا دے گا۔ پرابلم جو ہے وہ امریکہ کا ہے۔ تو اسی لیے اب آپ نے دیکھا کہ امریکی نمائندہ بھی آیا، امریکی کمپنیاں بھی آئیں، اور یہ جو بیرک گولڈ ہے یہ بھی اپنے انٹرویو میں سعودی عرب اور امریکہ کو ہی ویلکم کہہ رہا ہے، اور ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ آئیں اور وہ آگے انویسٹ کریں۔ تو اگر بسم اللہ امریکہ آ جائے، ہمیں تو انویسٹر چاہیے، اور انویسٹر امریکہ کا آ جائے، وہ یہاں سے آ کے اپنی مائننگ کرے، سونا نکالے، اور باقی لوگ بھی آ جائیں، تو یہ تو ایک کمپنی کی اجارہ داری تو نہیں ہو سکتی کہیں پہ۔ اتنی بڑی دولت میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو امریکہ آئے گا، سعودی عرب آئے گا، یو اے ای آئے ہماری بلا سے، ادھر سے چائنا آئے گا، جس نے آنا ہے بھائی آگے کرے، اپنا کام کرے، اور ہمارے قوانین اور ہماری جو معاہدے ہیں اس کے مطابق کام کرے، اور اپنا حصہ لے جائے، ہمارا حصہ ہمیں دے جائے۔ تو اگر امریکہ کے سٹیکس یہاں پہ ہو جاتے ہیں، انوالو کر لیتے ہیں ہم اس کو کاروباری سطح پہ لا کے، جنگوں کے علاوہ، کیونکہ امریکہ کے ساتھ اب تک ہمارے تعلقات جنگ اور اس کے سلسلے میں رہے، تو کیا بہتری نہیں آئے گی؟ بہت بہتری آ جائے گی۔ تو اس لیے یہ کہنے کو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی اس میں اب مجھے کوئی خدشہ نظر نہیں آ رہا کہ اچھے دن آنے کو ہیں، لیکن اگر یہ کنٹینیوٹی رہتی ہے اور ہماری جو پالیسیز ہیں وہ اسی طرح آگے چلتی ہیں، اگر اس میں کوئی سٹرائک آتا ہے، کوئی ڈرون سٹرائک آتا ہے، یہ جو ہماری جو صورتحال جس طرح سے چل رہی ہے اس کو خراب کیا جاتا ہے، ڈسٹربنس آتی ہے اور کوئی ڈسرپٹ کرتا ہے، تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس لیے سب کو کوشش کریں، سب مل کے کریں، تو پھر یہ ہو جائے گا۔ اور یہ میں آپ کو خبریں اس کی مزید بھی دیتا رہوں گا، اور یہ بہت اچھی خبریں جو ہیں وہ آتی رہیں گی۔ اجازت دیجیے۔